اندر اس مہینے کا تقدس کا خیال رکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے، آداب کی رعایت نہیں کریں گے، تو جہاں مغفرت کی بشارتیں ہیں وہاں وعید بھی ہے۔ ایک مجوسی ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا روزے کی حالت، جب مسلمان روزے سے ہیں، دن کے وقت کھا رہا ہے پی رہا ہے سر عام، تو مجوسی نے اپنے بیٹے سے کو منع کیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا آج روزہ ہے اور آپ کھا رہے پی رہے؟ تو بیٹے کو تنبیہ کی۔ خیر اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا، یہاں تک کہ اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے بعد اللہ کے کسی ولی کو خواب میں نظر آئے کہ وہ جنت کے بالا خانوں کی سیروں میں ہے اور جنت کا اندر وہ داخل ہو چکا ہے۔ تو اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو مجوسی تھے، آپ جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ماہ رمضان کے روزے کا آداب اور مسلمانوں کے اس روزے کی حالت کا خیال اور اس کی عظمت کا دل میں رکھنا اور بیٹے کو ڈانٹنا، اس پر میرے رب نے جب میرا انتقال ہونے لگا تو مجھے کلمہ طیبہ کی توفیق نصیب فرما دی اور اللہ نے مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیا۔ تو روزے داروں کے روزے کا خیال رکھنا، آداب کی رعایت کرنا، یہ جنت تک پہنچا سکتا ہے، تو روزے داروں کے روزے کے تقدس کا نہ خیال کرنے والا جہنم تک بھی جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ اب فتنوں کا دور ہے، ماہ یہ قیامت قریب آ رہی ہے، نوجوان لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے، اور جب روزہ نہیں رکھتے تو وہ کھلے عام سر عام کھاتے ہیں پیتے ہیں، کوئی ان سے اس چیز کا اثر نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان ہے، اس چیز کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا۔ تو وہ اس چیز کی فکر کریں، اگر کوئی عذر ہے تو کسی کے سامنے پھر بھی نہ کھائیں، تاکہ دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہو کہ یہ روزے سے ہے اور روزہ دار ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دین کا ضروری مسائل میں سے کسی مسئلے کو سیکھ لینا، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، مسائل کو 1000 رکعات کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو سمجھنا، جواب دینا اور سننا، مسئلے کا معلوم کرنا، 1000 رکعات آپ میں سے کوئی بھی شاید نہ پڑھتا ہو۔ 1000 رکعات کا اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ضروری مسائل کا سیکھ لینا، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے دار کا روزے سے رہنا، ظاہر اور باطن کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، غلط نہ سننا، زبان کی حفاظت کرنا، غیبت چغلی جو ہے نہ کرنا، پیٹ کی حفاظت کرنا کہ حرام جو ہے لقمہ آپ کے پیٹ تک نہ پہنچے، آپ کی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا کہ ان سے حرام نہ دیکھیں، ہاتھ کی حفاظت کرنا کہ چوری ڈاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور پاؤں کی حفاظت کرنا کہ غلط کام کی طرف چل کر نہ جائیں۔ تو ظاہر اور باطن ان دونوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ آپ کا پورا وجود روزے کے ساتھ گزرے، اور افطار آپ نے حلال رزق سے کرنا، حرام سے نہیں کرنا۔ اور جب آپ روزہ رکھیں تو یہ نیت کریں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور جب افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور ایک روایت میں اضافہ بھی ہے کہ اللہم اغفر لی ما تقدمت وما اخرت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔